اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ARYQ-TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان میں خصوصی خواتین کا سیگمنٹ ہے یہ، جس کا نام ہے اسلام اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز آپ تمام کو سلام عرض کرتی ہے۔ جناب، آج کے پروگرام کا جو سرنامہ ہے وہ عہد حاضر کی اہم ترین ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج ہر عورت کو اس عمل کو اپنانے کی، ویسے تو مرد حضرات کو بھی، لیکن عورتوں کو بہت ضرورت ہے، اور وہ جو عنوان ہے وہ ہے صبر۔ صبر یعنی سہنا۔ آج ہم سب کو سہنا سیکھنا ہے، برداشت سیکھنی ہے، نفس سے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے، اپنی برداشت کو اتنا بڑھانا ہے کہ اس میں اخلاص بھی بڑھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی شامل ہو جائے، اور پھر زبانوں پہ شکوہ اور شکایت نہ رہے۔ جناب، بڑی خوشخبریاں ہیں، آج ہم خوشخبریوں کے تعلق سے بھی جانیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو صابرین ہیں۔ سورہ یاسر دیکھ لیجئے، وہ خسارے سے، نقصان سے بچ جایا کرتے ہیں۔ کیسے بچتے ہیں جناب، اور کون سی احادیث اس تعلق سے، قرآن کریم کی کون سی آیات میری اور آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کرتی ہیں، آج ہم جانیں گے۔ کیونکہ صبر کو ایمان سے ایسے نسبت ہے کہ جیسے بدن کو سر سے نسبت ہے۔ جناب، آج جو میری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ با کمال اور بے مثال اسکالر ہیں، اور تاثیر لب و لہجہ ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ آپا، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صبر کی اور صبر کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے از روئے قرآن و حدیث؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، جب بھی مدد مانگو تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، جم جاؤ، ثابت قدم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے صبر اور صابرین کا ذکر کیا، اور آپ دیکھیں تو ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ جب ان پر کوئی ایسی آزمائش آ جائے، اور آزمائش جب زیادہ ہو جائے تو اسے مصیبت کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا جب وہ صبر کرتے ہیں آزمائشوں پر اور مصائب پر تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ اب آپ دیکھیں تین چیزیں آ گئیں، صلوات بھی، رحمت اور اس کی برکت اور اس کی مہربانیاں، اس کی طرف سے بھلائیاں اس بندے پر اترتی ہیں۔ رحمت کو پھر الگ کیا کہ فقط صلوات ہی نہیں، رحمت بھی ہم اتارتے ہیں ان کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی برداشت نے تمہیں راہ ہدایت عطا کر دی۔ علماء کہتے ہیں کہ صبر در حقیقت تعلق باللہ کا نام ہے۔ جس میں جتنا زیادہ صبر ہے اس کا اللہ سے تعلق اتنا ہی سٹرونگ ہے، سبحان اللہ۔ اور جس میں صبر نہیں ہے اس کا اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایمان کی مضبوطی آتی ہی برداشت سے ہے، اور یہی برداشت آپ کے باطنی راز آپ کو عطا کرتی ہے۔ آپ جب نماز میں جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ نیاز مندی سے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے دن بھر میں اس برداشت سے، صبر سے گزارے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ندا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی امتحان آ گیا تو میں نے صبر کرنا ہے، نہیں۔ صبر دنیاوی کاموں میں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا، حق پر ثابت قدمی سے کام لینا، جہاں حیا کی ضرورت ہے وہاں حیا کو پکڑ لینا، جہاں ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے وہاں حوصلہ پکڑنا، یہ سب صبر کی اقسام ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے انہیں بجا لانا صبر ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اللہ کے رسول نے ان سے رک جانا صبر ہے۔ فوائد کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں، ایک تو اخروی اور اللہ کی طرف سے جو قرب عطا ہوتا ہے، جس کا ابھی ذکر بھی ہو رہا کہ بشر الصابرین مع الصابرین یحب الصابرین، اور میرا خیال ہے کہ مومن کو اور کیا چاہیے؟
یہ تو ایک اعلیٰ ترین بات ہے کہ اسے قرب خداوندی عطا ہو گیا۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اعلیٰ ظرف کون ہے؟ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ تو اعلیٰ ظرف ہونے کا ایک ہی پیمانہ ہے، کس میں برداشت زیادہ ہے، کس میں برداشت زیادہ ہے وہی اعلیٰ ظرف ہے۔ وہی ادنا اور اعلیٰ میں فرق کرنا ہے تو اعلیٰ وہی ہے جو صبر سے کام لیتا ہے۔ اور یہ صبر دیکھیں، ایک تو ہے کہ بدن پر کوئی آ جائے، کوئی ایسی مشقت پڑ جائے تو اس کو بھی برداشت کرتا ہے، ایک ہے اعصابی دباؤ، ایک ہے زمانے کے لحاظ سے جو اس پر نئے سے نئے امتحان اور نئے سے نئے چیلنجز آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اب جیسے کرونا ایک وائرس آیا ہے تو گھبرانا نہیں ہے، ہراساں نہیں ہونا، خوف نہ آئے تمہارے اندر، تم ڈٹ کے ثابت قدم رہو، اگر حق پر ہو تو حق پر چلنا سیکھ لیتے ہو تو یہی تو صبر ہے، یہی تو برداشت ہے، اور اس میں تمہیں دنیا میں بھی عزت اور مرتبہ عطا ہوتا ہے، اور دین میں بھی تم آگے بڑھتے ہو، دین کے کاموں کو بھی بجا لاتے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، وہ صابرین ہوتے ہیں۔ بے شک کس طرح صبر کے بغیر ولایت پر جا ہی نہیں سکتا بندہ، ہے ہی چونکہ ولایت تعلق کی اعلیٰ ترین مثال ہے بے شک کہ صبر جو ہے وہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا آپا، میں چاہتی ہوں کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ مثالیں ہمیں حوالے سے میرے صبر ایوبی کے تعلق سے گفتگو فرمائیے۔ دیکھیں، ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو کتنے امتحانوں سے گزرے، کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، اتنی مرادوں کے بعد اور حکم ہوتا ہے صحرا میں چھوڑا، یہ صبر ہے ان کا، چھوڑا ہے لک و دک صحرا میں۔ پھر آپ دیکھیں تو آگ جلائی گئی، وہ آگ میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اس کے بعد دیکھیں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر قربان کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی مثالیں ہیں۔ اور فقط یہی نہیں، آپ تمام انبیاء کے دیکھیں تو جتنے بھی امتحان آئے وہ امتحان میں ثابت قدم رہے اور وہ عشق کے ان امتحانوں میں سرخرو رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو کفار مکہ نے کس قدر ستایا، آپ کو اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، شیب ابی طالب ہے، اور پھر آپ طائف کے میدان ہیں، ہر جگہ اپنے صبر کو کمال تک پہنچایا، اور اللہ نے فرمایا ما صبرک الا باللہ، آپ کے صبر کو اللہ نے اپنے سے نسبت عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے انہیں نعمتیں عطا کی، مال و دولت عطا کیا، اہل و عیال اور اولاد کثیر عطا کی، سب نعمتیں لے لی، سب نعمتیں بھی چھن گئیں، بیماری بھی آ گئی، مگر اس کے باوجود وہ اللہ سے تعلق میں کمزور نہیں ہوئے۔ اسی لیے صبر ایوب تاریخ میں لکھا گیا۔ معذرت چاہتی ہوں، معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ پھر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام ہیں تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اسلام قبول کیا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے بدر کا میدان بھی سجایا تھا، سامنے کتنے ساز و سامان سے بنے ہوئے ہیں، نہیں، ان کے اندر وہ ثابت قدمی پائی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں امام مدینہ امام مالک کہ آپ حدیث پڑھاتے ہوئے خاص اہتمام کرتے تھے، غسل کرنا، ارد گرد خوشبو لگانا ہر طرف۔ میں اب حدیث کا سبق پڑھا رہا ہوں، ایک دن دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے بار بار، تو جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو خادم نے پوچھا کہ کیا معاملہ، آج آپ کا چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہو رہا تھا؟ تو فرمایا کہ میری پیچھے پشت پر دیکھو، قمیض اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر بچھو تھا، وہ بار بار ڈنک مار رہا تھا، آپ کی پوری پشت پر نشان پڑ گئے، مگر آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کربلا والوں کا صبر کی عظیم مثال، کمال درجے پر بے شک۔ دیکھیں مقام رضا پر جس پر امام حسین علیہ السلام فائز ہیں، کوئی ولی، کوئی غوث، کتب ابدال اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا کہ آپ عطا کیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اور آخر میں اپنی جان بچی ہے وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دی، اور ایک لمحے کو گھبرائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور کہاں آپ تصور کریں، ہزاروں کا مجمع ہے، تیروں اور تلواروں کا رخ ادھر ہے، اور ایک حسین ہے، امام حسین حضور کا لاڈلا، جسے آپ نے کبھی اپنی پشت سے نیچے نہیں گرایا تھا، آج وہ ذوالجناح پر سوار دین کو بچانے کے لیے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو یہ صبر والوں نے بے شک وہ مثالیں قائم کر دی ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم کو دیکھ کر چلتے رہیں تو ایمان میں مضبوط ہو جائیں۔ بے شک، بہت شکریہ، میں بہت ممنون ہوں امتیاز جاوید قاقوقی صاحبہ، آپ کی بہت عمدہ اور اعلیٰ گفتگو آج بھی آپ کی جانب سے، جو بہت فکری بھی تھی اور اصلاحی بھی۔